آقا کی ولادت کا تو ہر کوئی قائل ہے، ولادت تو ہوئی بالکل اب 12 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی یا 10 کو ہوئی، تاریخ میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے نا جی 12 ربیع الاول کو، جمہور کا یہ بھی تو قول ہے کہ 12 کو وفات بھی ہوئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، بس وہ جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے نا، حقیقت یہ ہے نا کہ جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جو اعتراض کرنے والا تو وہ اعتراض کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جو محبت کرنے والا تھا نا اس کو ہر ایک چیز میں پھر وہ خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ فرضی عبادت ہے نا اس سے دور ہو جائے تو آیا فرض پہلے، یہ بات تو ان کی بالکل معقول ہے کہ فرض پہلے، نماز پہلے، یہ ساری محبت، عقیدت، آپ کا نذرانہ جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں بات نہیں، یہ سیکنڈ چیز۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں فرض کا درجہ اولا ہے اور فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، یہ فرض پہلے ہے، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، اور سنت کے بعد مستحب ہے۔ مستحب یہ کنڈے وغیرہ بھی لگاتے ہیں لوگ لائٹوں کے لیے، کہتے ہیں بل کسی اور کو پڑھنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں رسول کے عشق میں، اب لوگ عشق میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہی کہیں گے کہ عشق میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر عشق میں حلال اور حرام کا اور یہ چوری وغیرہ کا ذرا تھوڑا سا یہ بھی نہ دیکھنے والوں کو کلیئر کریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ 12 ربیع الاول کی آمد ہی آمد ہے، اور آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے خطیب تشریف فرما ہیں، جناب محمد عمر علی نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اچھا یہ بتائیں، 12 ربیع الاول کی آمد ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور چاروں طرف لائٹیں ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوش و خروش کے ساتھ لگا رہے ہیں لائٹیں، تو 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت کنفرم ہے، اس پر محدثین اور جمہور علماء کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے یا نہیں ہے، معترضین جو ہے نا اعتراض کرنے والے نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب بعض فرقے کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول جو ہے نا حضور کے وصال کا دن ہے، ایک فرقہ وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کے وصال کا دن جو ہے نا وہ 27 ربیع الاول ہے، تو ایک فرقہ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ نبی سے محبت میں اتنی حد سے بڑھ گئے کہ نبی کا جشن ایسے مناتے ہیں کہ کوئی اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی جتنے آپ اگر عرفان میں کہوں نا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، بس وہ جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے نا، حقیقت یہ ہے نا کہ جو نفرت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جو اعتراض کرنے والا تو وہ اعتراض کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جو محبت کرنے والا تھا نا اس کو ہر ایک چیز میں پھر وہ خوبیاں ہی نظر آتی ہے۔ وہ کسی دانشمند نے خوب کہا ہے نا، انسان جب محبت کرنے پر آئے تو ساری خامیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب نفرت کرنے پر آئے تو ساری خوبیوں کو بھول جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہستی ہے کہ اللہ نے ان کے صدقے ساری دنیا کو بنا دیا، ٹھیک ہے، ساری دنیا کا وجود ہی حضور علیہ السلام کا جو ہے نا وہ بالکل نور عین ہے۔ اچھا یہ مقصد یہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بنائی گئی ہے، جی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آپ کی جو ایک گروہ ہے، آپ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت صاحب کا تعلق ہے، یہ صرف ایک گروہ کا موقف ہو، باقی جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، وہ تو یہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں وہ تسلیم کیوں نہیں کریں گے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ ہم مسلمان دیکھیں آقا کی ولادت کا تو ہر کوئی قائل ہے، ولادت تو ہوئی، بالکل، اب 12 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی یا 10 کو ہوئی، تاریخ میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے نا جی 12 ربیع الاول کو، جمہور کا یہ بھی تو قول ہے کہ 12 کو وفات بھی ہوئی ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اور چلے آپ کہہ رہے ہیں نا جمہور کے قول کے مطابق 12 کو حضور کا وصال ہوا، اب ہم شریعت سے پوچھتے ہیں نا، شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا شریعت کہتی ہے کہ ہر سال سوگ منائیں؟ ملا علی قاری کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ؟ لیکن ملا علی قاری یہ جو ہے وہ مشکات شریف کے شرح کے مصنف ہیں، انہوں نے شرح لکھی ہے، اور اس میں کوئی اعتراض، میں نے کہا نا ہمارے اکابرین میں، ہمارے محدثین میں ہر ایک نے اپنا اپنا زاویہ بیان کیا ہے، اپنے اپنے نظریات بیان کیے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیجیے، جیسے مثال کے طور پر اب میں آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک نہیں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو جو نا آپ سماعت فرما رہے ہیں، اب آپ کے نالج کے حساب سے جتنے آپ کے اندر نالج ہوگی، جتنا علم ہوگا، آپ اسی کے حساب سے گفتگو کریں گے، تو یہ ہر ایک اپنا اپنا اعتراض ہے۔ میں ایک طریقے سے مان لیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کو ہم منا رہے ہیں، تو یہ منانا کب سے شروع ہوئی؟ کیا یہ ولادت ابو بکر صدیق نے منائی؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائی, مولا علی نے منائی, عثمان بن غنی نے, یا عشرہ مبشرہ میں سے جتنے بھی 10 صحابہ اکرام ہیں انہوں نے منائی اس تاریخ کو. آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ کیونکہ میں نے اتنا سن رکھا ہے, اور میں نے حدیث سے, بخاری کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی. جی. اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعرات کو ہفتہ وار نامہ اعمال ڈائری اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے, اور میری ڈائری جائے تو محمد رسول اللہ روزے سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا جنم دن یعنی پیدائش کا دن تو روزہ رکھ کر منایا, مگر جس دن آپ 12 ربیع الاول مناتے ہیں اس دن پیر نہیں ہوتا. دیکھیں, اچھا پیر کے دن حضور کی ولادت ہوئی تھی نا, تو ان کے دن کے ساتھ خاص ہو گیا تھا. اب آپ کی جو ولادت کا دن, اس ٹائم کوئی محرک نہیں تھا, تاریخ لکھنے والے لوگ نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کو کہیں محفوظ کر لیا جائے یا کہیں قلم بند کر لیا جائے, اس طریقے کے لوگ موجود نہیں تھے. یہ تو سلسلہ بہت بعد شروع ہوا ہے. آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں؟ لیکن میرا نظریہ اس پر ہے نا کہ ہم کسی ایک کی بات پر اتفاق نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ابو بکر نے منائی, سیدنا ابو بکر 2 سال نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کے منصب پر فائز رہے ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق کا ہی قول ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کی ولادت کی خوشی میں, حضور کے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی میں کوئی اگر 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے نا, کانا رفیقی فی الجنہ, وہ فرماتے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا, حدیث خود سیدنا ابو بکر صدیق اپنے اس بات کو نقل فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے. اچھا, مطلب وہ ایک لوگوں کو سبق دے رہے ہیں, یعنی حضور کی ولادت کا جشن منانا. اللہ کے نبی نے ایسا بھی تو کہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے یہود نے نصارہ کو بڑھا دیا, عیسائیوں نے ان کو بڑھا دیا. یہ بھی تو ایک حدیث ہے. تو غلوب نہ کر جانا, مطلب یہ. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ غلوب ہے؟ غلوب کے درجے میں آتی ہیں یہ چیز؟ نہیں, غلوب کیسے ہوگا؟ ہم اگر دنیا کے کسی شخص سے محبت کریں تو ہم اس کے لیے پارٹیاں دیتے ہیں. جی, آپ کسی بھی دنیا کے کسی شخص کے پاس جائیں تو اسلام میں تو سیلیبریشن حرام ہے. یعنی آپ اپنی پیدائش مناتے؟ ایک بات پوچھ رہا ہوں, میں سے پوچھ رہا ہوں, نہیں منانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ویسے ہی پوچھو, اب تو کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کیک کاٹے جا رہے ہیں باقاعدہ جلوسوں کے اندر. آپ وہ لے لیں, شیزور ٹرک لے لیں, اس کے اندر ایکو ساؤنڈ لگا کر پاپڑ کی فراہمی کی جاتی ہے, اوپر سے پھینکے جاتے ہیں پاپڑ, رزق کی بید بھی ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, میں نے ایک جملہ عرض کیا نا آپ سے, منانے کا طریقہ الگ ہے. اب حضور نے جو ہمیں منانے کا طریقہ بتایا, حضور کی ولادت پیر کے دنوں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پیر کو روزہ رکھا. یہ جنم دن یعنی پیدائش کا دن منانے کا طریقہ ہے. اب یہ حضور کے منانے کا طریقہ تھا. اب ہماری بھی عقیدت محبت یہی ہونی چاہیے کہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور پیر و جمعرات. اللہ توفیق دے, ضرور رکھیں گے, اور رکھتے ہیں, ضرور رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھیں, اختلاف اپنی جگہ ہے, ہم سب کو, آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ وہابی بھی مسلمان ہے, وہابی مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے. سیدنا معاذ بن جبل والی وہ حدیث مبارکہ ہے نا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاذ کیا تمہیں میں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ. پھر دوبارہ فرمایا کیا معاذ میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. پھر تیسری مرتبہ دوبارہ کہا اے معاذ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. تو جب 3 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ سیدنا معاذ نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر جواب دیا. پھر تیسری بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ گواہ ہو جاؤ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے. یعنی اس کا جنت میں داخل یعنی اس حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہتے ہیں کہ وہابی بھی مسلمان ہے. مسلمان ہے, لیکن اس میں کیٹیگریاں چلے وہ الگ چیز ہے, مگر مسلمان ہیں. کلمہ پڑھا مسلمان, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. کوئی بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیث لے کر آؤ جس پر کسی بھی چیز کا فتویٰ نہ لگا ہوا ہو. مثال کے طور پر بالکل سالڈ راوی سالڈ ہونا چاہیے, اس کی سند راوی ہونے چاہیے, بالکل ایسا ہی سند بالکل اوکے ہونی چاہیے, ساری چیزوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک اچھی بات ہے تو ضعیف بات بھی ہم کیوں نہ رسول اللہ کی لے لیں, ایسا ہی ہے آپ لوگوں کا نظریہ یہ؟ اگر ہم آپ کے دوسروں کے زبانوں میں اگر کہیں نا تو وہ بدعت کا ہی نہیں, آپ تو نہیں کہیں گے, لیکن دوسرے جو لگاتے ہیں وہ بدعت کا حکم لگاتے ہیں. تو ان کو کہیں گے ہم بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ اور سیئہ. بدعت حسنہ اگر آپ کوئی بھی کہہ دے کہ ناجائز ہے, حرام ہے بدعت حسنہ, اور اگر کوئی دلیل مانتا ہے کہ بھئی آپ یہ دلیل لا کے دکھا دو, تو ہم نے کہا نہیں کرنے کی کوئی دلیل لا کر دکھا دو آپ. جی جی, جب نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا نا تو اس کا حکم نازل فرمایا. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو بھی میری, مطلب یہ کہا ہے نا رسول اللہ نے کہ آپ کوئی بھی چیز میرے دین میں اضافہ کرے گا
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں. نسائی کی حدیث ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. نہیں جس نے مجھ پر من کتب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑا، مطلب اس کو معلوم ہے کہ یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ بات مجھ سے منسوب نہیں ہے، یہ بات میں نے بیان ہی نہیں کی اپنے زبان سے، اور وہ شخص وہ بیان کر رہا ہے. حضور نے ایسے کے متعلق فرمایا ہے کہ بھئی جو بات میں نے بیان ہی نہیں کی، آپ اگر وہ منسوب کرے تو دنیا میں رہتے بھی جہنم میں ٹھکانہ بنا لو آپ اپنا. اچھا چلیں، یہ تو ساری اختلافات کی ہماری بات ہوئی. اچھا یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کو کا مفتی اکمل صاحب کے بھی بہت سارے بیان آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ محفل نعت میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم جو فرضی عبادت ہے نا اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو آیا فرض پہلے؟ یہ بات تو ان کی بالکل معقول ہے کہ فرض پہلے، نماز پہلے، یہ ساری محبت، عقیدت، آپ کا نذرانہ جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں، یہ سیکنڈ چیز. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں فرض کا درجہ اولا ہے اور فرض کا درجہ اعلیٰ ہے. یہ فرض پہلے ہے، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، اور سنت کے بعد مستحب ہے. مستحب ہے. اب یہ جو محافل ہیں نا، یہ ہم بھی کہتے ہیں مستحب ہے، لیکن اگر کوئی ان تینوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آتا ہے تو ہم اس کی ہم پکڑ کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ فرض کریں. مسجدیں ویران پڑی ہیں، نمازی مسجدوں میں ہے نہیں، اور محفلوں میں جو نا وہ لوگوں کی تعدادیں بھری ہوئی ہیں. ہم بھی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں اہل سنت و جماعت کہ چند لوگ ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ اہل سنت و جماعت کی جو فرقہ ہے نا، یہ نشانے کا وہ بن جاتا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں، عید میلاد النبی کہنا درست ہے؟ یہ جملہ درست ہے؟ میلاد النبی کہہ لیں. عید تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا، ایک عید آپ کی عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور اگر عید ہوگی تو عید کے دن تو روزہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے حرام منع کیا ہے، حرام ہے روزہ رکھنا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں؟ عید سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، بتائیں عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی نہیں، عید کا معنی کیا؟ خوشی ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیں نا، اللہ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے، کتنی چیزیں نازل فرمائی، اور کتنی چیزیں ہمیں غذا کے طور پر عطا فرمائی. تو کیا کبھی اس نے جتایا ہے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہوں، میں تمہیں پینے کے لیے پانی دے رہا ہوں، میں تمہیں آسمان سے پانی برسا رہا ہوں تم پر؟ کچھ ایسی اس نے یہ نازل کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہو کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں؟ ایسا کیا کبھی؟ کوئی ایسی دکھا دیں آپ کہ نہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے. کہیں اس نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب باپ محبوب کی ولادت کی آئی، جب محبوب کو بھیجنے کی باری آئی، تو کیا فرمایا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. محبوب آپ ان سے کہہ دیجیے، آپ یہ احسان کے قابل تو نہ تھے، لیکن ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ ہم نے آپ کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. تو مطلب اللہ کا اپنے نبی کو بھیج کر احسان جتانا، اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ نبی کوئی عام نہیں ہے، اس نبی کی ویلیو عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. یہ نبی بڑا بلند و بالا ہے جس کی تشریح اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بالکل بالکل بے شک. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. بے شک بے شک، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. بالکل، اس پہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج اس طریقے کی بات نہیں کرتا کہ نبی کا رتبہ کم ہے یا دوسرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ زیادہ ہے. اس پہ تو سب کا ایک فیصلہ ہے. اچھا یہ بتائیں، عید میلاد النبی بجائے معقول کہنا کہہ سکتے ہیں؟ عید آپ نے کہا عید کا معنی خوشی منانا. نبی کی ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، برسوں بعد پیدا ہو، بتائیں کیسی خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ دلی خوشی ہوتی ہے. دلی خوشی ہوتی ہے نا. اور اس خوشی کو آپ جب ظاہر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں رہتے ہیں، ہوش میں رہتے ہیں. بالکل. اور پھر ہر ایک طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیلیبریشن کا چکر کہیں لفافے سے تو نہیں ہے؟ سیلیبریٹ دیکھیں، لفافوں کا تعلق نہیں ہے ان سب چیزوں سے. یہ تو آپ کو لفافے ملتے ہیں نعت وغیرہ پڑھنے؟ میں تو نعت نہیں پڑھتا، میں بیانات کرتا ہوں. آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ لینے والے لیتے ہیں اور ان کا انکار بھی نہیں کرتے. آپ یہ کہتے ہیں جو خوشی سے جیب میں رکھ دے ہم وہ قبول کرتے ہیں. خوشی سے دے دے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیمانڈ کرنا، اس کے اوپر ماننا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ منع فرمایا انہوں نے. بالکل. اچھا، جو لیتا ہے جو دیتا ہے وہ دونوں کی پکڑ ہے. اچھا چلیں آپ اعلیٰ حضرت کی بات کریں. ایک آپ کی کوئی کتاب ہے ثنا سبائل، ایسی کچھ نام سے کوئی کتاب ہے، ایسی ہے؟ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ذرا آپ وضاحت کریں اس کتاب کی کہ کیا نام ہے اس کا درست. میں شاید غلط نام، سبا سنائل ایسی کچھ نام ہے، واللہ باقی دیکھنے والے ویور سمجھ جائیں گے. اچھا اس کتاب میں ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ. اس کتاب میں کلمے تک پڑھائے ہوئے ہیں اپنے نام کے، جو ہمارے اعلیٰ بزرگ لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، معمول میں کام میں لے کر آتے ہیں. انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے اور اس پر دستخط احمد رضا خان بریلوی صاحب کے، اعلیٰ حضرت صاحب کے. تو اس بارے میں کیا آپ کا موقف ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یا آپ اس کتابوں کو قبول نہیں کرتے؟
نہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں نا، اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے. میں یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کسی اور کی ہے، مگر اس کو انہوں نے قبول کیا ہے اور اپنا سگنیچر کیا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت کی مثلا ہر ایک چیز کی نوعیت اور الگ یہ الگ آپ ہوتی ہے. کی سمجھ لیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ایک پلر کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ پلر ہے آپ کی. جیسے فتاوی ہے، فتاوی رضویہ ہے، جیسے ایک اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو یہ چشتی رسول اللہ جو یہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، اس بارے میں کیا موقع ہے؟ اس پہ تو میں یہ کہوں گا نا کہ بہت طویل گفتگو ہے. اچھا ہاں اس پہ اگر آپ کوئی ایک دوسرا وہ کریں نا پروگرام، جی اور اس پہ صرف ٹاپک ہی آپ یہ رکھیں جی، تو پھر مطلب اب شارٹ اچھا چلے پھر یہ ہمارا آن ریکارڈ ڈن ہو گیا کہ ہم اس کے اوپر ایک کل نشست لگا رہے ہیں. آپ اپنے دلائل لے کر آئیں گے، میں اپنے دلائل لے کر آؤں. بالکل حاضر ہیں. دلائل کی موجودگی میں انشاءاللہ ویورز کے سامنے ایک پیغام جائے گا، بالکل، اور پھر جو بھی ہوگا وہ سامنے ہی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھیں نا ابھی مختصر وقت ہے، میں نے اور عید میلاد النبی کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، اور اگر اس گفتگو کو چھڑیں گے تو لازمی پھر اس میں سوالات اٹھیں گے. بالکل. اور جب سوالات آپ کی طرف سے اٹھیں گے تو وہ جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع رہے گا. نہیں ٹھیک ہے، بہت زبردست بات کری. اچھا یہ بتائیں جو لوگ لائٹیں اور چراغا وغیرہ کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی حرام چیز شامل ہو، یعنی ان کی کمائی میں یا کسی چیز میں، تو یہ ان کا چراغا قبول ہوگا رب کی بارگاہ میں یا نہیں؟ دیکھیں چراغا کرنا جو ہے نا، یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. بے شک. تو وہ نعمتوں کا چرچا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے نعمتوں کا چرچا کرنے کا کہا، تو ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کر رہے ہیں نا. تو حضور علیہ السلام جو خود حدیث سے مبارک ہے، اللہ نے مجھے امت کے لیے نعمت بنا کر بھیجا. تو گویا اللہ نے جو ارشاد فرمایا نا نعمت کا چرچا کرو، تو مطلب نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے. اب اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرام پیسے اس میں حرام پیسے ملاتا ہے، تو اب وہ دیکھا جائے گا نا کہ وہ حرام پیسے کس چیز کے ملا رہا ہے. مطلب اس کا یہ میرا صرف شارٹ سا یہ مختصر سا سوال یہ تھا کہ یہ جو لوگ اس طریقے کے پیسوں سے کوئی بھی لنگر نیاز یا کوئی بھی چیز ایسی کرتے ہیں، کیا یہ قبول ہے؟ یہ اس چیز کی کوئی اجازت ہے اسلام میں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثواب جیت پر ہے یہ. اچھا. لیکن حرام چیز حرام ہے، حرام تو ہے، حرام چیز حرام ہے. اب وہ پکڑ جو ہے نا وہ کرنے والی کی ہے. اب رزق کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اوپر ہم رزق کے اوپر حکم نہیں لگائیں گے. ایک شخص اس نے حرام پیسے سے کوئی چیز خریدی اور خرید کر جو ہے نا وہ کسی کو ڈونیٹ کر دی، کسی کو دے دی یا کھلا دی. اب آپ مجھے بتائیں نا رزق کا کیا قصور تھا کہ وہ حرام رزق کو کیا معلوم تھا کہ حرام پیسوں سے خریدا جا رہا ہے یا پھر حلال پیسوں سے خریدا جا رہا تھا، اور سامنے والے کے بھی علم میں نہیں تھا. اب آپ فار ایگزامپل اگر کوئی مجھے دیتا ہے لیکن میرے علم میں نہیں کہ یہ حرام پیسوں سے ہے، تو اب وہ میرے لیے تو ایک تحفہ ہے نا، میرے لیے ایک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رزق ہے بطور رزق، اور میں اس کی نعمت کا اس کے رزق کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہاں اگر مجھے پتا چل جائے نا کہ بھئی فلاں شخص نے یہ پیسے دیے اور وہ حرام ذرائع سے پیسے کماتا ہے، تو اب میں خود بھی بچنے کی تدبیر کروں گا، دوسروں کو بھی کہوں گا کہ اس سے بچو آپ. اچھا یہ کنڈے وغیرہ بھی لگاتے ہیں لوگ لائٹوں کے لیے، کہتے ہیں بل کسی اور کو پڑھنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں رسول کے عشق میں. اب لوگ عشق میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہی کہیں گے کہ عشق میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر عشق میں حلال اور حرام کا اور یہ چوری وغیرہ کا ذرا تھوڑا سا یہ بھی نہ دیکھنے والوں کو کلیئر کریں. دیکھیں حضور کی محبت سب سے پہلے تو حضور کی سنتوں پر ہونی چاہیے. بالکل. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت اچھی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، تو آپ کو اگر کسی سے محبت ہوگی نا آپ اس کی ادا کو اپناؤ گے. بالکل ایسا ہی. اور وہ ادا کیسے اپناؤ گے؟ مطلب میں جب کہیں سے گزروں اور میں فلاں کسی کا محبوب ہوں تو میں زبان سے نہیں کہوں کہ میں فلاں کا محبوب ہوں، تو اس کو پتا کیسے چلے گا؟ میں نے کہا آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا سب وہ بتا رہا ہو کہ بھئی یہ محبوب مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محبوب مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا جا رہا ہے. تو محبوب کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنتوں کو اپنا لینا، اس کی سیرت کو اپنا لینا. بھئی مثال کے طور پر میں ایک چیز عرض کروں گا آپ سے کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں یا کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری کسی چیز کو اپنائے گا. تو آپ بتائیں نا میرا قلبی، آپ کا پہناوا اپنائے گا، آپ کی داڑھی اپنائے گا، آپ کی پگڑی اپنائے گا، کچھ نہ کوئی ایسی چیز. مجھے خوشی ہوگی، یقیناً مجھے خوشی ہوگی. میں نے کہا جب میں ایک عام سا انسان ہو کر جب کوئی میری چیز کو اپنائے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا جو میرے رسول اللہ کی سیرت کو اپنا کر سنت کو اپنا لے پھر میرے رسول اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. بے شک بے شک. اچھا میلاد نبی کی خوشی منانے سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو اپنی زندگی؟
الحمدللہ، مطلب آپ اگر میری بات دلی تسکین تو ملتی ہے، نہیں میری بات کر رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ہوا یا پھر یہ بنانے والے کو ایک ویسی ایمان میں کوئی اضافہ ہوا، یہ پوچھنے کا مقصد. دیکھیں حضور یہ تو نا اصل میں حضور کی ولادت ہی ہمارا ایمان ہے، حضور کی نبوت ہی ہمارا ایمان بے شک ہے، اور حضور کی ذات ہی ہمارا ایمان ہے. اور پھر مانا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. ہاں کس سے بڑھ کر فرمایا؟ ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ جتنے لوگ ہیں سب سے بڑھ کر. اگر تم مجھے محبوب جانو گے، محبت کرو گے تو پھر تم کامل ایمان ہو گیا. اب میں محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہوں لیکن میں لوگوں کو فالو کر رہا ہوں، میں لوگوں کو اہمیت دے رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو اہمیت دے رہا ہوں. نہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں بھی اور میرے باپ بھی آپ پر قربان ہے، تب جا کے وہ کامیابی ہے، ورنہ تو وہ کامیابی تو نہیں. محبت کا دعویٰ یہی ہے کہ انسان محبت میں اس کے جو ہے نا وہ اس کی سیرتوں کو اپنا لے، اس کے طریقے کو اپنا لے، اس کی سنتوں کو اپنا لے. بے شک فائدہ دیکھیں، فائدہ آپ نے کہا کہ یہ عید میلاد النبی سے منانے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں؟ میرا ایمان کے حوالے سے سوال تھا، ایمان بڑا، اس میں اضافہ ہوا، یہ فائدہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میرا مقصد کوئی وہ نوٹ کی طرف نہیں، محبتوں کا اظہار ہے، یہ خوشیوں کا اظہار ہے. تو خوشیوں کے اظہار سے الحمدللہ یہ تو ہے نا کہ ایک ایمانی علامت ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. بالکل بے شک. ایک کیفیت بڑھتی ہے، محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ خوشیاں مناتا ہے. تو جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور کوئی اگر خوشی منا رہے تو ہماری بھی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہ ہے نا وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہی ہے، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حقیقت یہی ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھی ہر چیز کو کلیئر کیا. انشاءاللہ وہ نشست ہماری آن ایئر ڈن ہو چکی ہے، وہ تو بے فکر ہو جائیں آپ. انشاءاللہ وہ ہم تصوف بھی اس پہ بات کریں گے، ہماری گفتگو تصوف پہ بھی ہوگی اور اس موضوع پہ بھی لازمی ہوگی، چشتی رسول اللہ پہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کلیئر کروں. آپ کا بھی ایک موقف میرے سامنے آنا چاہیے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں. بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ آپ کے سامنے خطیب ماشاءاللہ جو اپنی عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر رہے تھے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ.